الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر صدق اللہ العظیم۔ وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے۔ میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ اعزام اور باہر سے آنے والے تمام مہمانان گرامی اور میرے غیور طلباء ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہمارا پاکستان اور پیارا پاکستان۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، کتابوں کے لفظوں اور حرفوں، زبر زیر پیش سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پاکستان جیسی آزاد دھرتی کی نعمت سے نوازا۔ سامعین محترم، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے تصور کر کے دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی ہوئی تحریر، اکابر کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کے خوابوں کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر پاکستان دنیا کے نقشے پر روشن بن کر ابھرتا ہے تو چند لوگ جل کر کہتے ہیں کہ یہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نہ صرف ہم قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی مسلسل جد و جہد سے ثابت کر دیا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ سامعین محترم، آج یوم آزادی ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہمارے بزرگوں نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کیا تھا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے ان گنت قربانیاں دی، عزتوں کو قربان کر دیا، معصوموں کا خون بہا، مال و دولت کو ٹھکرا دیا۔ برسوں مسلسل جد و جہد کے بعد ہمارے بزرگ اس آزاد وطن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سامعین محترم، اس وطن نے ہمیں پہچان دی،
ہمیں عزتوں سے نوازا، ہمیں دنیا میں ایک الگ شان دی۔ اس ملک کی وجہ سے ہماری نسلوں نے آزاد فضاؤں میں سانس لیا، اس ملک نے ہماری حفاظت کی، اس وطن نے ہمیں خوف سے نکالا، اس وطن نے ہمیں صلاحیتوں کے اظہار کے لاتعداد مواقع فراہم کیے۔ اس ملک کی وجہ سے آج ہم بہترین لباس پہننے کے قابل ہوئے۔ یہی وہ ملک ہے کہ جس کی بدولت آج ہم بہترین کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی ملک نے ہمیں پوری دنیا میں گھمایا۔ یہی وہ ملک ہے کہ جس کے اندر ہم گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے مقامات کا سفر کر سکتے ہیں اور سردیوں میں اپنے گھروں کو گرم رکھنے کا سامان بھی رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، اس ملک نے ہمیں اندرونی و بیرونی طور پر بے پناہ عزت، مرتبہ اور مقام دیا۔ اس وطن نے ہمیں اپنی خوشیوں کو منانے کے مواقع اور وسائل فراہم کیے۔ اس ملک کی بدولت ہمارے ان بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس ملک نے ہماری حفاظت کی۔ آج جتنی بھی آسائشیں ہمیں اس وطن کے اندر میسر ہیں، اس آزادی ہی کی بدولت ہے، اور آج جو ہمیں آزادی حاصل ہے وہ اس ملک کی بنیادوں کی وجہ سے ہے، اور اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے ان گنت شہداء کا خون، بچوں کی لاشیں، خواتین کی عزتیں اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ سامعین محترم، جب مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تو یہاں کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے میسر نہیں تھے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی۔ جب بیمار ہو جاتے تو ڈاکٹرز اور ہسپتال موجود نہیں تھے، لیکن آج ہمیں ہر گلی میں کلینک میسر ہے، ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ہسپتال میسر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہم نے اپنے پاکستان کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ملک پاکستان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو تابندہ و پائندہ رکھے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے زما وطنا دلالن خزانی زما، اے زما وطنا دلالن خزانی زما، استا پہر درکی دی دترون خانی زما، تچے خوار و زاروے زپ مال و دولت سکما، تچے خوار و زاروے زپ مال و دولت سکما، ستا سر چوی ٹیٹ زپ شان و شوکت سکما، وما علینا الا